یہ باہر سے آئی ہے تو اسی کے اندر غلطی ہوگی۔ میری ماں، میری بہنیں اور میرے گھر والے کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ تقریباً ہر مرد کی سوچ ہوتی ہے، اور وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر اس کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تو وہ باتیں خود سے بناتی ہے، کیونکہ وہ باہر سے آئی ہے۔ جو اس کے گھر کی خواتین ہیں وہ باتیں خود سے نہیں بنا سکتی، کیونکہ وہ اس کے بلڈ ریلیشنز ہیں، اور وہ ہر طرح سے جو ہے نا پرفیکٹ ہیں۔ اور جو باہر سے آئی ہے، جو کسی اور کی بیٹی ہے، اسی میں کوئی غلطی ہوگی۔ تو یہ ہر ایک مرد جو ہے نا اس کی سوچ نہیں ہوتی، لیکن موسٹلی مرد یہی سوچتے ہیں کہ جو باہر سے ہم لے کے آئے ہیں اسی لڑکی میں کھوٹ ہے، اس کی امی، اس کی بہنیں وہ تو کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ آج کا جو ولاگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ تقریباً ہر لڑکی اس دور سے گزرتی ہے جب وہ یہ سب کچھ فیس کرتی ہے، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم جو بھی بات کر رہی ہو وہ تم نے خود سے ازیوم کر لی ہے، تم باتوں کو بڑھا چڑھا کے بتاتی ہو، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر جاتی ہو، تمہیں کبھی کسی نے ٹانٹ کیا ہی نہیں ہے، تمہیں یہ بات اس طرح کہی ہی نہیں گئی ہے۔ اور اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کی کوئی بات سنتے ہیں تو آپ ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں اور اس کو بولنے کا موقع تک نہیں دیتے، اور اسے یہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے گھر والے غلط نہیں ہو سکتے، تم ہی غلط ہو۔ تو تب جو وہ لڑکی ہوتی ہے جو کسی گھر سے آتی ہے، وہ آپ کے گھر کو اپناتی ہے، آپ کو وارث دیتی ہے، آپ کی نسل چلاتی ہے، آپ کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتی ہے، وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے، اس کو بہت دکھ ہوتا ہے آپ کی باتوں سے جب وہ سچی ہوتی ہے، اور اس کو آپ کے گھر والوں کی جو باتیں ہیں یا آپ کے گھر والوں کے جو رویے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بس اپنا تھوڑا سا جو ہے نا دل ہلکا کر لے آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے۔ ہر لڑکی یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ آپ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ جا کے لڑیں یا اپنے گھر والوں کو برا بلا کہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہوں کہ جا کے آپ اپنی بہنوں کو، ماؤں کو لڑائیاں کریں۔ بس ایک لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کو غلط نہ کہا جائے، اس کی بات سنی جائے، اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمدردی کر دی جائے۔ اگر آپ اس کی بات سن کے بس اتنا کہہ دیں گے نا کہ ہاں مجھے پتہ ہے یہ بات ہوئی ہوگی لیکن تم میری وجہ سے معاف کر دو، میں تمہارے سے معافی مانگتا ہوں، چھوڑو اس بات کو، اتنا نہ بڑھاؤ، تو وہ بیوی ادھر ہی خوش ہو جائے گی۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ بس یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی کے گھر میں آ گئی ہے، وہ آپ کے گھر والوں کو اپنا رہی ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، تو بس تھوڑی سی ہمدردی اس کو چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن آپ سن کے کہتے ہیں کہ تم نے خود سے ایزیوم کر لیا یہ بات، میرے گھر والے تو غلط ہو سکتے ہی نہیں ہیں، میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں۔ تو ایسی باتیں جو ہے نا آپ کو زیب نہیں دیتی، زیب اس لیے نہیں دیتی کہ اگر ایز عورت، ایز وومن، ایز گرل اگر ہم سوچیں نا تو ہمارے گھر والے بھی غلط ہوتے ہیں۔ مطلب اگر میں اپنے گھر والوں کی بات کروں، اپنی امی ابو کی بات کروں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری امی ابو یا میری بہنیں، میرے بھائی وہ پرفیکٹ ہیں۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، کوئی انسان جو ہے نا فرشتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جو پاکستانی یا انڈین مرد ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے گھر والے یا ان کے بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں، اور غلطی ہمیشہ ان کی بیوی کی ہوتی ہے؟ ایسے کیوں ہے؟ یہ بات ان کو کیوں سکھا دی جاتی ہے؟ میں تو اپنے بیٹوں کو کبھی بھی یہ بات نہیں سکھاؤں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں اسے کبھی نہیں یہ کہوں گی کہ تم نے یہی سوچنا ہے تمہاری امی، تمہاری بہنیں پرفیکٹ ہیں۔ پرفیکشن کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر آپ کی بیوی خود سے باتیں بناتی ہے، کوئی بات ایسی کرتی ہے جو آپ نے نہیں کی، اگر آپ کا بیٹا آپ سے کنفرم کرتا ہے تو پھر اور بات ہے، تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ خود سے بات بنا رہی ہے۔ لیکن اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو اکثر گھر والے مکر بھی جاتے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہوتی ہے۔ ایسا بہت سی خواتین کے ساتھ ہوتا ہوگا، جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ جو ہے نا ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا ہسبینڈ بھی اپنا نہیں ہے، جب ان کے اپنے جو ان لاز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ تو اچھے نہیں ہوتے، مخلص نہیں ہوتے، لیکن ہسبینڈ سے انہیں امید ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری زندگی گزارنا چاہ رہی ہوتی ہیں، جو ان کے بچوں کا باپ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ان کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، جو ان کا لباس ہوتا ہے۔ تو وہ جب جو ہستی ہے وہ جب ان پہ نا ٹرسٹ نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ تم خود سے باتیں ایزیوم کرتی ہو، تمہارے میں ہی کوئی غلطی ہوگی، یہ چیز اس عورت کو اندر سے توڑ دیتی ہے، ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ وہ عورت اتنا سٹریس لیتی ہے کہ اس کو موٹاپا ہو جاتا ہے، اس کے ہارمونل پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، اس کو بہت سے پرابلم ہو جاتے ہیں،
اور اگر ماں باپ نہ ہو تو وہ لڑکی اپنے آپ کو اتنا تنہا محسوس کرتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اپنی دل کی باتیں کس سے کرے۔ اکثر ماں باپ سے بھی انسان نہیں کر پاتا کہ ماں باپ ٹینشن لیں گے کہ ہماری بیٹی اپنے گھر میں خوش نہیں ہے۔ اکثر ماں باپ ہوتے بھی ہیں تو لڑکیاں اپنے ماں باپ سے یہ باتیں چھپاتی ہیں، اور اکثر ماں باپ ہوتے ہی نہیں ہیں، جیسے کہ میرا معاملہ ہے، میرے تو ماں باپ ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب جو میرے جیسا انسان ہے وہ کیا کرتا ہوگا؟ اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے کہ بہت سے مشکل ٹائم جو ہے نا عورتیں گزارتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے نا اپنے دکھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی درمیانہ رستہ نکال دیتے ہیں۔ لیکن دنیا جو ہے نا اگر اس کے بس میں سب کچھ ہوتا تو وہ ہمیں جینے بھی نہ دیتی، یقین کریں۔ تو ایسے مرد جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں یا جو میری باتوں کو سنتے ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دوں گی کہ کبھی بھی ایسے مت کہا کریں اپنی بیویوں کو کہ وہی غلط ہے۔ آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی فرشتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے تعلق اچھے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر والوں کے بھی اچھے ہوں۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے آپ کی امی یا آپ کی بہنیں اس کو ڈانٹ نہیں کرتی، آپ کے سامنے سب بہت اچھے سے پیش آتے ہیں۔ جب آپ آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں تو پیچھے آپ کے بیوی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی بیوی سے پیسے چھینے جاتے ہیں، اس کو گھر سے نکالا جاتا ہے، یا اس کو بہت زیادہ اذیت دی جاتی ہے۔ مطلب آپ ان چیزوں کو بولتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اذیت کے کام ہے، تمہارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا، تمہیں تو ساری آزادی حاصل ہے، تم تو اپنی مرضی سے جاتی ہو، آتی ہو، سوتی ہو، اٹھتی ہو۔ یہ ساری باتیں آپ اپنی بیویوں سے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی بیوی کے ساتھ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جو اس کو ٹانٹ مارے جاتے ہیں، جو اس کو بات بات پہ تانا دیا جاتا ہے، اس کو کبھی بچوں کی بات پہ تانا دے دیتے ہیں لوگ، کبھی آپ کے گھر والے جو ہے نا کبھی اس کو کوئی ٹانٹ مارتے ہیں، کبھی کوئی ٹانٹ مارتے ہیں، اور وہ اکیلی ہوتی ہے۔ آپ کا سارے گھر والے ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اور وہ ایک اکیلی ہے جس کی سائڈ پہ کوئی نہیں ہوتا، اور اگر آپ بھی اس کی سائڈ نہیں لیں گے، آپ بھی دوسری سائڈ پہ رہیں گے تو وہ کدھر جائے گی؟ اور ٹانٹ بھی اسی کو مارا گیا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ایسی خواتین جو نند ہیں، ساس ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، پہلے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اگر وہ مکر بھی جاتی ہیں اپنے بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، اور وہ سوچتی ہیں کہ وہ جیت گئی ہیں، ان کا بیٹا، ان کا بھائی اپنی بیوی کی نہیں سنتا، وہ اس کو یہی کہتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے یا وہ ہمیشہ غلط ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اتنی بڑی زیادتی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ میرے گھر والے ایسے نہیں کر سکتے، تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹتی ہے، روتی ہے، سٹریس لیتی ہے۔ اس کے بعد جب گھر میں وہ کچن میں جاتی ہے تو اس کے ساتھ رویہ اس طرح کا رکھا جاتا ہے، اس کو ایسی ایسی باتیں لگائی جاتی ہیں، وہ پھر بھی برداشت کرتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کا گھر بسارے۔ اس کے بعد اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ باہر سے آنے والی جو لڑکی ہے نا ہمیشہ وہی غلط ہے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی جو ہے نا ایک سائیڈ نہ لیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ زیادتی کرتا ہے اس کو بولیں کہ وہ زیادتی کر رہا ہے۔ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کے لیے سٹینڈ لیں، وہ آپ کے لیے گھر چھوڑ کے آئی ہے، آپ ہی اس کے حاکم بنا دیے گئے ہیں، آپ ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اس کا ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنا، اس کے لیے سٹینڈ لینا آپ کا فرض ہے۔ اور اگر اس کو ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن باتوں سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس کا خیال کریں، یہ آپ پہ فرض کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے انصاف تو پھر اللہ تعالیٰ اور آپ کا معاملہ ہے۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں، جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں، جو ایسی خواتین ہیں جو اپنی بھابھیوں کو، بہوؤں کو دکھ دیتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ بس اتنا سا میرا آج کا ولاگ تھا، اور یہاں پہ میرے ڈریسز جو ہے نا وہ سل کے آئے تھے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ دکھائے تھے جب میرے ڈریسز آئے تھے، تو ابھی یہ سٹچ ہو کے آئے ہیں، تو یہ لیسز لگ چکی ہیں، تو اس طرح سے ان کے جو ہے نا یہ کھدر کا 2 پیس تھا جو لیا تھا میں نے، اور کافی اچھا ڈریس میرا سٹچ ہوا ہے، اور میری ٹیلر بہت اچھے ڈریس سٹچ کرتی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں نے سیم جو ہے نا کلر کی لیس جو ہے نا لگائی ہے، تو مجھے کوئی بھی کنٹراسٹ جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میرا ویسے بھی دل نہیں تھا کنٹراسٹ پہ، تو میں نے سیم کلر ہی لگا لیا، کیونکہ میں نے آج دیکھا ہے ٹرینڈنگ میں آج کل یہی چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈریس تھا، اور اس کی شال بھی تھی، اور وہ کلپ میرے سے جو ہے نا مس ہو گیا، لیکن جب میں یہ ڈریس پہنوں گی تو میں آپ کی اس کے شال کے ساتھ یہ والا بلیک ڈریس جو ہے نا دکھاؤں گی۔ تو اس کے اندر تھوڑے سے نا یہ اورنج کلر کے فلاورز تھے، اور اس کی شال کے اندر زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اورنج ہی لیس لگائی ہے جو اس کلر میں میچ ہو رہی ہے۔ تو بس آج کا ولاگ یہی تک تھا۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں۔ اللہ حافظ، ٹل دین ٹیک